مذہب میں یہ عقد شرعی ہے. عقد شرعی یعنی شریعت مطہرہ نے اس عقد کو مقرر فرمایا. دو گھرانے الگ الگ، دو فرد بالکل الگ الگ تھے، پہلے کوئی پہچان نہیں، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس عقد شرعی کے ذریعے وہ دو فرد ایک ہو جاتے ہیں. یہ گرہ لگائیے، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک رسی ادھر پڑی ہے اور ایک رسی ادھر پڑی ہوئی ہے. ادھر والی رسی کو آپ کھینچیں، پھینکیں، ادھر ادھر کریں، ادھر والی رسی کو کوئی پرواہ نہیں، اور ادھر والی رسی کو آپ کھینچتے رہے، لپیٹتے رہے، ادھر والی رسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اب ادھر کی رسی اور ادھر کی رسی دونوں میں گانٹھ لگا دیجیے. یہ شرعاً اسی کو عقد ہے، وہ گانٹھ لگا دیا. اب ادھر والی کو کھینچیں گے تو ادھر والی بھی کھینچیں گے، اور ادھر والی کو کھینچیں گے تو ادھر والی کھینچیں گے. پہلے دونوں میں کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا اپنا کام، اس کا اپنا کام. لیکن اس عقد شرعی نے دو کو ایک کر دیا، اور ایسا ایک کیا کہ اللہ جل وعلا اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے میاں بیوی کے بارے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں یعنی بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس. غور کیجیے، اللہ جل وعلا کیا فرماتا ہے؟ ہن لباس. لباس کہتے ہیں یہ پہناوا. بیویاں شوہروں کا لباس ہیں اور شوہر بیویوں کا لباس. لباس کی اہمیت کا اندازہ ہے آپ کو؟ جسم، ہمارے جسم سے سب سے زیادہ جو چیز قریب ہے وہ لباس. لباس سے زیادہ اور کوئی چیز قریب نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو زخم وخم لگ جائے تو پٹی بدوا لے تو شاید وہ قریب ہو، ورنہ سب سے زیادہ قریب ہمارا لباس. اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں اس رشتے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس. دونوں کے قرب کو بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارا لباس ہمارے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ ہے. اگر کوئی ٹاٹ لپیٹ کر کے گھومنے لگے تو لوگ اس سے کترائیں گے. ایسا نہ کہ ہمارے پاس آ کے کھڑا ہو جائے اور لوگ کہیں کہ بھائی اس کا بہت گہرا دوست ہے جو ٹاٹ پہن کے گھوم رہا ہے. اور اگر اچھا لباس کو پہنے ہوئے تو سب سوچے گا تھوڑا سا اس سے ٹچ ہو جائے. تو یہ ہمارا لباس جو ہے وہ ہمارے وقار کا ذریعہ ہے، عزت کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو شوہروں کا لباس اور شوہروں کو بیویوں کا لباس فرمایا، گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے وقار اور عزت کا ذریعہ ہے. بیوی شوہر کے لیے وقار ہے اور شوہر بیوی کے لیے وقار ہے. اس کے علاوہ لباس کا ایک اور کام ہے. ہمارے بدن میں اگر کہیں کوئی داغ ہے، دھبا ہے، کٹا ہے، پھٹا ہے، کچھ ہے، ہم نے لباس پہن لیا اچھا تو سب چھپ گیا. لہذا ان دونوں کا کام ہے. اگر عورت میں کوئی کمی ہے تو شوہر اس کی پردہ پوشی کرے، اور شوہر میں کوئی کمی ہے تو عورت اس کی پردہ پوشی کرے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا. اس قرب کو اللہ جل وعلا نے اس انداز سے بیان فرمایا. اور مردوں کو حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، اچھی زندگی گزارو، اچھا سلوک کرو. مادیوں والا، نورانیوں والا سلوک نہیں، بلکہ انسانیت کا سلوک. کیونکہ
اگر بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں تو شوہر پر بیوی کے بھی حقوق ہیں. ایسا نہیں کہ شوہر آزاد ہے، شوہر کو بھی پابند کیا گیا اور عورت کو بھی پابند کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے، گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اس لیے کہ باہر تو آدمی بہت مسکرا کر کے بات کرے گا، لیکن آپ اخلاق بند ہے. اصل اخلاق کا پتہ تو گھر پہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں جیسے گھر پہ داخل ہوئے تیوریاں چڑھ گئی، آنکھ لال داخل ہوئے، 1 لاکھ ادھر مارا، 1 لاکھ ادھر مارا، ان کا کان اٹھا، ان کو تھپڑ مارا، وہی اخلاق ظاہر ہو جاتا ہے کہ کتنے باہر جو اخلاق ہے وہ وقتی طور پر ہے، گھر میں آنے کے بعد جو اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے وہی اصل اخلاق ہے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل یعنی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہتر ہو. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں. یعنی یہ عیب نہیں ہے، یہ ہنر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بہترین وصف ذکر فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج مطہرات تھی، لیکن ہر ایک کی زبان پر یہی ہوتا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہیں. یہاں انڈیا میں ہندوستان میں تو اگر کسی کی 2 بیوی ہو جائے تو روزانہ موسم پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ عرب کا دستور ہے، وہاں کا ماحول ہے، وہاں کئی بیویوں کے رکھنے کا رواج ہے. اسلام نے 4 کی تعداد محدود کر دی. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سب کا یہی اقرار کہ حضور ہم کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ایسا اخلاق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی. حضور کا اخلاق دیکھیے بیویوں کے ساتھ. لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے، دوستوں میں تو بہت اچھے بنے رہتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو بات پہ جو ہے وہ ترش مزاجی. یہ دیکھو سرکار ایسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب کھانے کے لیے بیٹھتے اور حضور کے سامنے اگر گوشت ہوتا تو حضور گوشت والی ہڈی اٹھاتے. اصل میں پہلے زمانے میں کھانے کا یہ دستور نہیں تھا جو آج کل ہے، یہ قورمہ اور یہ 2 پیازا اور یہ بنا. وہ تو بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے ہو جاتے اور ابال دیے جاتے تھے، نہ روٹی نہ چاول، یہ گوشت کھا لیا. تو فرماتے ہیں کہ گوشت والی ہڈی اٹھاتے اور خود کھانے سے پہلے سرکار وہ ہڈی مجھے پیش کرواتے اور میں اس ہڈی سے گوشت نوچتی. بڑی بڑی ہڈی ہوتی، پھر میں رکھ دیتی تو سرکار اس ہڈی کو اٹھاتے اور جہاں میں نے منہ رکھ کر کے گوشت لیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لب مبارک رکھ کر گوشت لیا کرتے. اس زمانے میں اگر کرے شوہر بیوی کے استعمال سب سے پہلے گھر والے موثر دیتے وہ کتنی بے حیا ہے، سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ حضور کی سنت. اب نہیں جانتے تو سانس آ جائے گی، ارے بیوی کے ساتھ کھاتا ہے تیری مت مار جائے گی، اپنے فیور میں کر لے گی. اچھا اخلاق اپنے آقا سے سیکھا کہ اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب کی سیرت طیبہ کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ عادات کریمہ بہترین نمونے عمل ہیں. فرماتی ہیں کہ پانی کا پیالہ حضور اٹھاتے اور پینے سے پہلے مجھے عطا فرماتے. میں پانی پیتی اور پیالہ رکھ دیتی، پھر سرکار پیالے کو اٹھاتے. اچھا پیالہ گول ہوتا ہے تو فرماتی ہیں کہ حضور اس پیالے میں اس جگہ کو تلاش کرتے جہاں میں نے ہونٹ رکھ کے پانی اور وہیں اپنا لب مبارک رکھ کر پانی نوش کرواتے.
یہ کیوں ایسا ہے؟ تاکہ میاں بیوی کے درمیان محبت باقی رہے، اخلاق قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سلوک ہوتا، حضور ازواج مطہرات کو حکم دیتے میرا جو سلوک تمہارے ساتھ ہے اس کو اور خواتین میں بیان کرو تاکہ لوگوں کو جینے کا سلیقہ آئے۔ آج تو منع کر دیا کرا، یہ گھر کی بات باہر نہیں نکلنا چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کے جینے کے طریقے معلوم کرنے کے لیے میرا جو تمہارے ساتھ سلوک ہے اس کو عام کرو اور تاکہ گھریلو زندگی لوگوں کی بہتر ہو جائے۔ گھریلو زندگی بہتر ہوگی تو آدمی جو ٹینشن میں نہیں رہے گا۔ گھر کی چھوٹی سی بات پر بھی آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں۔ اور اسی لیے نکاح کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے، منہ پھیرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نکاح ایک بہترین سنت ہے، بلکہ ہمارے مذہب میں، مذہب حنفی میں، نفل عبادت میں مشغول ہونے سے افضل نکاح اور اس کے حقوق کی ادائیگی اور بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ ریکھ ہی افضل ہے۔ ان کو سوچ یہ کہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم تو رات دن بیٹھنا پڑیں گے، تو وہ زندگی میں اب جو عبادت کر رہا ہے تو اسے کیا پتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ شادی بیاہ کے بعد ہی تو تفکرات بڑھتے ہیں۔ اب ایسے تفکرات کے عالم میں وہ خدا کی عبادت کرے تو عجیب لذت ملتی ہے۔ اسی لیے نکاح کرنا ہمارے مذہب میں نفل عبادت میں مجبور ہونے سے زیادہ افضل ہے، بشرطے کہ آدمی حقوق کی پامالی نہیں کرے بلکہ ہر ایک کے حقوق ادا کرے، بیوی کے حقوق ادا کرے، بچے پیدا ہوں تو بچوں کے حقوق ادا کرے، کہ اصل مقصد نکاح کا جو ہے وہ سرکار کی امت میں اضافہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا جو زیادہ بچے دینے والی عورتیں ان سے نکاح کرو کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر، تعداد کی زیادتی پر فخر کرنے والا ہوں۔ یہ بھی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائے، سرکار کی امت میں اضافہ بھی ہو اور مسلک کی خدمات بھی انجام دی جائے۔ نیک نیت بھی ہوگی، اچھی نیت ہوگی تو صالح اولاد بھی ملے گی۔ تو بہرحال اتنا وقت نہیں ہے تفصیلی بیان کروں نکاح سے متعلق یہ چند باتیں کہ ہر ایک پر حقوق ہے۔ عورت پر مرد حاکم ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے اپنے کلام مجید میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں۔ افسر یعنی افسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے انتظامات کریں، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، پہننے کا انتظام سب یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ یہ تو یورپی تہذیب آ گئی ہے ادھر کہ عورت بھی کمانے لگی ہے، حالانکہ یہ کام شوہر کا ہے کہ شوہر محنت کرے، کمائے، اور بیوی کے حقوق چاہے وہ لباس سے متعلق ہو، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہو، رہنے سے متعلق، کیونکہ شوہر پر واجب ہے نان نفقہ سکنا، نان و نفقہ دے، اس کو کپڑے دے اور رہنے کا مکان دے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کر کے لے آئے، چلو بھائی ہم دونوں ساتھ میں، تم بھی کماؤ ہم بھی کمائیے۔ یورپ اور امریکہ کا طریقہ درست آیا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور شوہر اگر یہ نیت کر لے کہ مجھے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنی ہے، ان کے لیے محنت کرنی ہے، تو اللہ آپ کو برکتیں دیتا ہے۔ عورتوں سے کام لے کر کے کیا برکتیں حاصل کریں گے؟ عورت اس لیے ہے کہ وہ گھر میں آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرے، آپ کے لیے انتظام کرے، اور آپ گھر کا وہ انتظام کرے جو آپ کے ذمہ ہے۔ دونوں اپنے اپنے حقوق
پر اگر توجہ دیں تو کبھی گھر میں جو یہ رگڑے جھگڑے یہ اختلافات ہوتے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتے. شریعت مطہرہ نے دونوں پر حقوق عائد فرمائے. لہذا چاہیے کہ عورت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ سیکھے اور جانے کہ میرے اوپر کیا حق ہے شوہر کا اور شوہر کے والدین کا، شوہر کے ماں باپ کا کیا حق ہے. عورت یہ سمجھے کہ جیسے میرے ماں باپ ویسے ہی میرے شوہر کے ماں باپ، جیسے اپنے ماں باپ کا وہ احترام کرے ویسے ہی شوہر کے ماں باپ کا وہ احترام کرے. کبھی رنجش نہیں ہوگی. شوہر یہ کہے کہ میرے اوپر عورت کے نام رکھنے کی اور دیگر ذمہ داریاں ہیں، لیکن شوہر یہ بھی جان لے کہ ماں باپ کا حق مقدم ہے. ماں باپ کا حق مقدم ہے اور ماں باپ کا حق ہر بندے پر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ جل وعلا کلام مجید میں فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ صرف اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو. اور آگے کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فوراً اپنی عبادت کے حکم کے بعد اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب شادی ہوگی بال ہو گئی، اب سسرال والوں نے اگر بہت اچھا جہیز دے دیا یہ دے دیا تو ماں باپ کو بھول گئے. ماں اور باپ کا حق آدمی کبھی ادا نہیں کر سکتا. اور ماں اللہ اکبر، ماں جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اس کی پرورش میں اپنا خون جلایا، اس ماں کا حق بیٹا اور بیٹی کبھی ادا نہیں کر سکتے. کبھی نہیں. ان کو خوش رکھو کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. لہذا شادی کے بعد یہ ماں باپ، اور اگر یہ ماں باپ سے بے رخ ہوگا تو بیوی کے گھر جاؤ نا بے رخ ہو جائے. نہیں، ماں باپ کا حکم مقدم ہے، ان کا حکم آپ پر ماننا ضروری لازم ہے. بیوی کا حق ادا کرنا ہے. بیوی آپ کی اطاعت کرے گی، آپ بیوی کے مطیع و فرما بردار نہیں. آپ وہ اخلاق پیش کرو تاکہ گھر میں کسی طرح کی نفرت پیدا نہ ہو، کسی طرح کا اختلاف پیدا نہ ہو. ماں باپ بھی خوش ہوں، بیوی بھی خوش ہو، اور اولاد ہو تو گھر کو خوشحال دیکھ کر کے اس کی بھی پرورش بہتر ہوگی. اور میاں بیوی لڑتے رہیں گے تو ماں جو اولاد ہوتی ہے وہ شروع سے دیکھ رہی ہے تو اس کا مزاج بھی ویسے ہی بنتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بناؤ اور ان حقوق کو ادا کر جو شریعت نے آپ پر عائد کیا ہے، اور بیوی ان حقوق کو ادا کرے شریعت نے اس پر عائد کیا ہے. انشاءاللہ العزیز کبھی بھی گھروں میں کوئی اختلاف اور کوئی رنجش پیدا نہیں ہوگی. لیکن ضروری یہی ہے کہ آپ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، سرکار کی سنتوں کو اپنائیں اور شریعت مطہرہ کے احکام کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. کوئی کامیابی کے لوگ بھاگتے ہیں نا، کیسے کیا کریں کامیاب ہو، کیا ہو کیا ہو. قرآن نے ہمیں نسخہ دے دیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی ہر معاملے میں. اور ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب کسی معاملے میں ہمیں جو ہے وہ یوں ہی نہیں خالی چھوڑ دیا ہے. آپ تلاش تو کرو. گھر کیسے چلے گا اس کا طریقہ بھی ہماری شریعت بتا رہی ہے. تجارت کیسے ہوگی اس کا طریقہ بھی ہماری شریعت بتا رہی ہے. رشتے کیسے نبھائے جائیں گے اس کا طریقہ بھی ہماری شریعت بتا رہی ہے. بچوں کی پرورش کیسے ہوگی اس کا طریقہ بھی ہماری شریعت بتا رہی ہے. بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں اس کا طریقہ بھی ہماری شریعت بتا رہی ہے. کم سے کم سیکھنے کی کوشش کریں، مسائل شرعیہ سیکھیں. انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی برکت بھی ہوگی اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بہتر رحمتوں اور برکتوں سے حصہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ
اس ہونے والے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے. ان دونوں گھرانوں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ میل محبت مودت اور اتفاق قائم رکھے اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سائن بھی وکیل کا سائن ہم نے کر پورا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه